بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین وعن ابی سر وابی کسر السین محملہ عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ انہ تزوج ابنۃ لابی ایہاب بن عزیز فأتته امرأة فقالت انی قد ارضعت عقبۃ والتی قد تزوج بها فقال لها عقبہ ما اعلم انک ارضعتنی ولا اخبرتنی فرکب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالمدینہ فسألہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف وقد قیل ففارقها عقبہ ونکحت زوجا غیرہ رواہ البخاری۔ حضرت ابو سروعہ سین محملہ اور اس پر کسرہ یا فتح کے ساتھ عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو ایہاب بن عزیز کی ایک بیٹی سے نکاح کیا تو ان کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میں نے عقبہ اور جس کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا میں نہیں جانتا کہ تم نے مجھے دودھ پلایا ہے اور نہ ہی تم نے مجھے بتایا ہے۔ عقبہ سوار ہو کر مدینہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نکاح کیسے قائم رہ سکتا ہے جبکہ یہ بات کہی گئی ہو۔ پس عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے جدائی اختیار کر لی اور اس عورت نے کسی اور سے نکاح کیا۔ ایہاب حمزہ کے کسرہ کے ساتھ، عزیز عین کے زبر کے ساتھ اور زال کے ساتھ ہے۔ اس حدیث میں بتایا گیا کہ حضرت عقبہ نے ابو ایہاب بن عزیز کی ایک بیٹی سے نکاح کیا تو اس کے بعد پھر انہیں معلوم ہوا کہ ایک عورت نے یعنی جس عورت سے نکاح کیا اس کو ان کو اور حضرت عقبہ کو دونوں کو ایک ہی عورت نے دودھ پلایا۔ تو اس وجہ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کیونکہ حضرت عقبہ کو اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جب ایسی بات کہی گئی تو اب کیسے نکاح ہو سکتا ہے، تو پھر انہوں نے طلاق دے دی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا رضاعت کے ثبوت کے لیے ایک عورت کی گواہی کافی ہو جائے گی کیونکہ ایک ہی عورت آئی اور اس نے ہی یہ دعویٰ کیا اور اس کی وجہ سے پھر طلاق ہو گئی۔ تو اس بارے میں ائمہ مجتہدین میں سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور جمہور فقہا کے نزدیک 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں یہ گواہی دیں گی تو اعتبار ہوگا مگر امام احمد کے نزدیک رضاعت کے ثبوت کے لیے ایک عورت کی گواہی کافی سمجھی جائے گی، اور امام احمد کا استدلال اس حدیث سے ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی گواہی کا اعتبار کیا اور جدائی کا حکم ارشاد فرما دیا، اور جمہور کے نزدیک اس حدیث کا تعلق محض احتیاط اور تقوی پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم احتیاط اور تقوی کی بنا پر فرمایا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی معلوم ہو گیا کہ وہ عورت سے ہی کہہ رہی ہے، اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی جدائی ہو جائے یعنی یہ نکاح کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اب تو چونکہ وہی کا سلسلہ بند ہو گیا اس لیے 2 مرد گواہی دیں گے یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی ہوگی تب ان کا رضاعت تو پھر اس کے حکم کو ثابت کیا جائے گا یعنی رضاعت کا حکم ثابت ہوگا وگرنہ نہیں ہوگا۔ وعن حسن بن علی رضی اللہ عنہما حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دع ما یریبک الی ما لا یریبک رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح معناہ اترک ما تشک فیہ وخذ ما لا تشک فیہ۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے اور اسے اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ اس کے معنی ہے جس میں تمہیں شک ہو وہ چھوڑ دو، جس میں شک نہ ہو وہ اختیار کر لو۔ یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے، اس میں بھی شبہات سے بچنے کے بارے میں کہا گیا کہ شبہات سے بچا جائے یعنی جو چیز تمہیں شک میں ڈالے شک و شبہ ہو جس چیز میں اس کو چھوڑ دیا جائے۔ فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک یعنی چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے اور اسے اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی حلت اور حرمت میں انسان کا دل شک میں مبتلا ہو جائے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ انسان کا دل اگر صحیح ہے
تو وہ غلط چیز کی طرف رہنمائی نہیں کرتا۔ اس چیز میں شک کا آنا اس چیز کے غلط ہونے کی ایک نشانی ہے، اور جس چیز کے بارے میں انسان کا دل مطمئن ہو تو یہ اس کے حق اور سچ ہونے کی نشانی ہے۔ بہرحال حرام، مکروہ اور مشتبہ چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ حرام سے اور مشتبہ چیزوں سے بچنے کے لیے بعض اوقات ہم مباح چیزوں سے بھی بچیں۔ کہ مباح چیزوں سے ہم کیوں بچیں گے؟ اس وجہ سے کہ کہیں ہم حرام میں نہ مبتلا ہو جائیں۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حرام میں مبتلا ہو جانے کے خوف سے 10 حلال حصوں میں سے 9 حصے چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے کہ ہم نے حرام میں مبتلا ہونے کے خوف سے مباح کے 70 حصے چھوڑ دیے۔ تو اتنی احتیاط فرماتے تھے صحابہ۔ تو دیکھیں، اس لیے معلوم ہوا کہ جس میں تھوڑا سا تردد اور شک ہو تو بہتر یہ ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دیا جائے تاکہ حرام میں مبتلا ہونے کا شبہ بھی نہ رہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان لأبی بکر صدیق رضی اللہ عنہ غلام یخرج لہ الخراج وکان ابو بکر رضی اللہ عنہ یأکل من خراجی فجاء یوما بشیء فأکل منہ ابو بکر فقال له الغلام تدری ما هذا؟ فقال ابو بکر وما ہوا؟ فقال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعت فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطني رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جو آپ کے لیے کماتا تھا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کمائی سے کھاتے تھے۔ ایک دن وہ غلام کوئی چیز لایا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کھا لیا۔ کھانے کے بعد اس غلام نے کہا آپ نے جو کھایا کیا آپ کو پتہ ہے وہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک شخص کے لیے نجومیوں والا کام کیا تھا، حالانکہ میں نجومیوں والے علم سے اچھی طرح واقف نہیں تھا، بس میں نے اس کو دھوکہ دیا تھا۔ آج وہ مجھے ملا، اس نے مجھے یہ چیز دی جس سے آپ نے کھایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ منہ میں ڈالا، اس چیز کو پیٹ سے کہہ کر کے نکال دیا۔ خراج وہ آمدنی جو آپ کا اپنے غلام کے لیے لازم کر دیتا ہے، تو یعنی یہ اسے روزانہ ادا کرنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی آمدنی اس غلام کی ہوتی ہے۔ تو اس میں فرمایا اس غلام نے، یعنی آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے اس کی کچھ کمائی کا حصہ لیتے اور باقی کمائی اسی کو دے دیتے تھے، تو اس غلام نے ایک دن کہا کہ میں نے ایک دفعہ زمانہ جاہلیت میں ایک شخص کے لیے نجومیوں والا کام کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عربوں میں علم نجوم کا سلسلہ بہت عام تھا۔ اسلام نے آ کر اس سلسلے کو حرام قرار دیا اور اس کی آمدنی کو بھی ناجائز قرار دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا کام کیا تو اس لیے آج اس نے مجھے یہ دیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیں، ان کی احتیاط دیکھیں کہ اپنا ہاتھ منہ میں ڈال کر جو پیٹ میں ڈال چکے تھے وہ سب کو نکال دیا، کہہ کر دی۔ مطلب یہ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ یہ کہانت کی کمائی ہے، یعنی نجومی والی کمائی ہے اور یہ حرام ہے، اس لیے آپ نے ان کو نکال دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو حرام چیز پیٹ میں چلی گئی اب اس کا نکالنا ضروری نہیں، کیونکہ پہلے تو انہیں علم نہیں تھا، مگر یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جو نکالا تو اس کی وجہ کمال احتیاط اور کمال تقوی ہے۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ورع یعنی تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے تھا۔ مگر امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کوئی حرام چیز کھا لی اور یہ چیز اس نے جان بوجھ کر کھائی ہو یا بغیر جانے کھائی ہو تو اس پر لازم ہے کہ جو چیز وہ کھا چکا اس کو اپنے پیٹ سے کہہ کر کے نکالے۔ الخراج، جو پچھلی حدیث میں ہم نے خراج کا لفظ پڑھا اس کی تشریح فرما رہے ہیں کہ خراج کسے کہتے ہیں؟ شیء یجعلہ السید علی عبد یؤدیہ الی السید کل یوم وباقی کسبہ یکون للعبد۔ تو خراج وہ آمدنی ہے جو آقا اپنے غلام کے لیے لازم کر دیتا ہے کہ روزانہ اسے ادا کرنا ہے،
اس کے علاوہ باقی آمدنی اس غلام کی ہوتی ہے۔ وَأَن نَافِعٍ أَنَّ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کان فرض للمہاجرین الاولین 4,000 وفرض لابنہ 3,500 فقیل له هو من المہاجرین فلما نقصته فقال انما ہاجر به ابو یقول لیس ہوا کمن ہاجر بنفسه رواہ البخاری۔ حضرت نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین اولین کے لیے 4,000 اور اپنے بیٹے کے لیے 3,500 وظیفہ مقرر فرمایا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ بھی تو مہاجرین میں سے ہیں، پھر آپ نے ان کا وظیفہ کیوں کم کر دیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ان کے ساتھ ان کے باپ نے بھی ہجرت کی تھی۔ مقصد یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے انفرادی طور پر ہجرت کی ہو۔ تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان میں کس درجے کا تقویٰ تھا کہ انہوں نے جب مہاجرین کے لیے وظیفہ مقرر کیا تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان سے کچھ کم وظیفہ مقرر کیا، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے اکیلے ہجرت کی ان کی تکلیف اور مشقت چونکہ زیادہ ہے، اور میرے بیٹے نے تو اپنے والدین کے ساتھ ہجرت کی، کیونکہ ایک جگہ ہاجر بھی ابوہ اور ایک کی جگہ ابواہ کا لفظ بھی آیا ہے، مطلب کہ انہوں نے اپنے والدین کے ہی ساتھ ہجرت کی، اس لیے ان کی تکلیف کچھ کم تھی، تو ان کا وظیفہ بھی انہوں نے 500 درہم انہوں نے وظیفہ بھی ان کا کم کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ احتیاط کرنے والے تھے۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت نافع، ان کے بارے میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کابل کے رہنے والے تھے، یعنی یہ اجمی تھے، تو کسی جنگ میں یا ویسے ہی یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ لگے، انہوں نے ان کو خرید لیا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت میں یہ رہے اور انہوں نے 30 احادیث ان سے روایت کی۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نافع رحمہ اللہ جلیل القدر تابعی ہیں اور ان کی توثیق اور جلالت پر سب کا اتفاق ہے۔ خود ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی حضرت نافع پر فخر کرتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ خدا نے نافع کے ذریعے ہم پر احسان کیا، اور نافع رحمہ اللہ جو تھے وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہے، ان کی خدمت کرتے رہے، تو ان کے بعد حضرت امام مالک رحمہ اللہ حضرت نافع کی خدمت میں آتے رہے، یعنی جب تک حضرت نافع زندہ رہے حضرت امام مالک رحمہ اللہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور بڑے اہتمام سے یہ حاضری دیتے تھے۔ ان کی وفات 117 ہجری میں ہوئی۔ وعن عطیہ بن عروہ سعدی صحابی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبلغ العبد ان يكون من المتقین حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس رواہ ترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت عطیہ بن عروہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اس وقت تک متقیوں میں شمار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جن کے کرنے میں کوئی حرج نہیں، تاکہ وہ ان چیزوں سے بچ سکے جس میں حرج ہے۔ فرمایا حتی یدع ما لا باس بہ، کہ یہاں تک کہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کے کرنے میں حرج نہیں۔ تو اس حدیث میں شبہ والی چیزوں کو چھوڑنے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ مشتبہ چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو باتیں یا جو کام شرعاً ممنوع تو نہیں، ان کو مباح کہا جاتا ہے، اور ان مباحات میں کی بھی پھر 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تو وہ مباح جس میں دین یا دنیا کا فائدہ ہو، اور نمبر 2 وہ مباح کام جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ ہی دنیا کا فائدہ ہو۔ تو پھر ایسی مباح کام جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، تو اس کو چھوڑنے کی یہاں ترغیب دی جا رہی ہے کہ آدمی کی زندگی بہت قیمتی ہے، یہ زندگی میں مقصد نہیں، اسے مقصد والے کاموں میں لگایا جائے، اور ایسے کام جس کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان والا کام تو کرنا ہی نہیں، لیکن ایسا کام کہ جو فائدہ بھی نہیں دے رہا اس کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ خلاصہ یہ کہ آدمی میں کمال اس وقت پیدا ہوگا جب ان چیزوں کو بھی چھوڑ دے جن کے کرنے کی اگرچہ شریعت میں اجازت تو ہے، مگر ان کے نہ کرنے کو شریعت نے زیادہ پسند کیا۔ تو ان حدیثوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا
کہ انسان کا حرام کاموں سے بچنا کس قدر ضروری ہے کہ وہ ایسے مباح کام، وہ ایسے کام جن کی کرنے کی شریعت میں اجازت ہے لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں اور وہ حرام سے کچھ شک اور شبہ میں ڈال رہے ہوں تو ان کو چھوڑ دینا بہت بہتر ہے۔ تو اسلام نے اسی کی ترغیب دی تاکہ انسان حرام سے بھی بچے اور حرام کے قریب کرنے والے کاموں سے بھی بچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہمارا ریاض الصالحین کا حصہ دوم جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جتنی بھی احادیث پڑھی اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا، جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ حرام سے تو بچنا ہی بچنا ہے، مشتبہ چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔